अस्सलाम वालेकुम। अपने पहले लेक्चर में वली से कब्र सिंध गज़ल की रिवायत में हमने हिंदुस्तान के समाजी मुआशी हालात को देखा। हमने ये देखा कि फ़ारसी जो दक्कन में के अंदर शायरी हो रही थी उसमें फ़ारसी रिवायत फ़ारसी शायरों की तरफ ज़्यादा देखा जाता था। अब हम यहाँ पर उर्दू गज़ल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सैयद ज़हीरुद्दीन क्या लिखते हैं, उर्दू अदब में गज़ल अदब के तश्कीली दौर से पाई जाती है। लिहाजा इसकी अव्वलीन तरबियतगाह खानका ठहरी, मगर कुछ मुद्दत के बाद दिन इसे उड़ा ले गए, जहाँ से जमाले हमनशी से मुतासिर होती रही, लेकिन सूफियों के कहने सुनने पर फिर ये खानका में दाखिल हो गई। उर्दू गज़ल को उर्दू गज़ल की रिवायत को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। वली से पहले उर्दू गज़ल की रिवायत को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। ये जो पहला दौर है वो हज़रत अमीर खुसरो से शुरू होता है। हज़रत अमीर खुसरो की वफ़ात 1325 ईस्वी में हुई। हमें तस्करों में उनकी 2 गज़लें मिलती हैं जिनमें उर्दू और फ़ारसी लफ्ज़ों की आमेज़िश है। यानी जिसको हम रेख्ता कहते हैं वो रेख्ता हमें हज़रत अमीर खुसरो की शायरी में देखने को मिलता है। जहाल मस्किन मकान मकन तगाफुल दुराए नीना बनाए बत्तियाँ किताब हिजरा न दारम ए जान न लीहू काहे लगाए छत्तियाँ। अमीर खुसरो के पीर भाई से भी एक गज़ल मंसूब की जाती है। इनके बाद गुजरात में बाबा हुसैनी का नाम आता है और दक्कन में बहमनी दौर के हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुतरात से भी गज़ल का कुछ कलाम मंसूब है। फ़ारसी गज़ल का सरमाया कमाल इश्क व आशिकी के वाक़यात हैं जिन्हें दक्कनी शौरा ने अपनी गज़लों में अपनाया। गोलकंडा के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं, उनकी कुलियात में हमें गज़लों की एक बड़ी तादाद मिलती है जिन पर फ़ारसी रिवायत की तक़लीद की गहरी छाप है। शौरा ने फ़ारसी गज़ल की हैयत, उसके मज़ामीन, तशबीहात, इस्तिआरे, तलमीहात को मुस्तआर ले लिया। इस दौर की गज़ल में गैर शऊरी तौर पर ऐरान का मिजाज और रंग शामिल हो गया था। इस वक्त के शौरा ने अपनी गज़लों में दक्कन की ज़िंदगी, रसूम व अक़ायद, रहन सहन, वज़ाक़ता और इसके शब बरोज़ को भी बयान किया है। इस दौर में ज़्यादातर मुसलसल नज़में कहने का रिवाज था, लेकिन इसके साथ साथ गैर मुसलसल नज़म यानी गज़लें भी कही गई। हमें यहाँ मसनवी का पल्ला ही भारी नज़र आता है। इसकी वजह अवामी शऊर और शौरा के सामने मौजूद मिसालें थी जिनमें वो आसानी के साथ अपने ख्यालात को पेश कर सकते थे। गज़ल में शौरा ने देगर असनाफ की तरह फ़ारसी गज़ल को शौरा के मौजू और मयार को ही अपनाया। फ़ारसी अल्फाज, तरकीब, मुहावरों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिससे गज़ल में हिंदवी और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों का इम्तिजाज पैदा हुआ। गज़ल में तख़य्युल, तर्ज़ बयान, जज्बात निगारी के लिए हिंदुस्तानी शौरा ने ईरानी अंदाज़ फ़िक्र के साथ ही अपनी गज़ल को पेश करने की कोशिश की। दक्कनी गज़लों का मुताला करते हुए ये बखूबी महसूस होता है कि शौरा ने अपने माहौल का असर भी कबूल किया है, लेकिन वो फ़ारसी असरात से अपना दामन नहीं बचा सके हैं। उर्दू गज़ल रिवायत, मौजू, मवाद, हैयत और लहजे के अतबार से फ़ारसी गज़ल की आबूदा और परवरदा है। दक्कनी गज़ल को शौरा ने फ़ारसी शायरी की तक़लीद करते हुए अपनी गज़लों की बुनियाद पूरी तरह हिंदुस्तानी रिवायत पर रखी है। अगर फ़ारसी गज़ल को शौरा अपने महबूब और माशूक को महबूब, सनम, दिलरुबा कहकर पुकारते हैं, तो वहीं दक्कनी गज़ल को शौरा ने इसे प्यू, सजन, गोरी, सहेली, मोहनी, संवरी, पद्मनी और प्यारी जैसे हिंदुस्तानी नामों से पुकारा है। इश्क के असलाहात फ़ारसी गज़ल की तर्ज पर ही अदा किए गए हैं। दक्कन में तो गज़ल में औरत की जानिब से ज़्यादा इश्क भी किया गया है, जैसा कि हज़रत कुली कुतुब शाह का शेर है, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना, कहे थे पिया बिन सबूरी करूं, अम्मा कहा जाए किया जाए ना। फिर इस तरह से वजही का ताकत नहीं दूरी की अब तो बेगी आमिल दे जा,
تجھ بن منج جینا بہت ہوتا ہے مشکل رے پیا۔ ان اشعار میں ہمیں ہندوستان کی ہندوستانیت کی مکمل چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ فارسی شاعری کی تقلید کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری کو جلد آزادانہ نشو و نما اور اپنی راہ بنانے کا موقع نہیں ملا، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مندرجہ بالا شعروں پر ہندوستانی روایت کی گہری چھاپ ہے، ہمیں قلوتب شاہ اور دیگر شعراء کے کلام میں ہندوستانیت ملتی ہے۔ دکنی غزل کی اولین روایت میں جذبات محبت کو نہایت سادہ انداز میں پیش کیا گیا، بہور و اذان فارسی ہی کے استعمال کیے گئے۔ یہاں ہمیں مقامی رنگ زیادہ ملتا ہے، جیسے معشوق کے لیے سجن یا پیا کا استعمال، بلبل کے بجائے پپیہا کا ذکر، اور ملک کی وضع و معاشرت، تہذیب و تمدن کو تشبیہ کے طور پر استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر قلی قطب شاہ کا ایک شعر ہے: تجھ مخ کمل پہ پھرتا ہے بھنور ہو کر آکاش، تجھ مخ کمل پر پھرتا ہے بھنور ہو کر آکاش، دیوے پہ جوں پتنگ پھرے بے خبر آکاش۔ شعراء نے ہندی اصل الفاظ کو فارسی تراکیب کی آمیزش سے بالکل پاک ہو کر استعمال کیا۔ مثال وجہی کا ایک شعر ہے: تو اول تو آخر تو قادرہ ہے، تو اول تو آخر تو قادرہ ہے، تو مالک تو باطن تو ظاہرہ ہے۔ نصرتی کا ایک شعر ہے: اس خام سن میں دیکھو کیا پختگی کے فن ہے، دینے کے وصل کاہل لینے کو جیب اتالی، دینے کو وصل کاہل لینے کو جیب اتالی۔ دکنی غزل کی ابتدائی روایت میں عشق مجازی کے چند پہلوؤں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ زبان نامانوس ہے، مضامین میں اتنا تنوع موجود نہیں ہے، شعراء کے پاس موضوعات کی فراوانی نہیں تھی، لیکن شعراء نے جن مضامین کو بھی اشعار میں ڈھالا ہے وہ ان کی صداقت پسند طبیعت کے مظہر ہیں۔ ان شعراء کے کلام میں خلوص، رنگینی، اثر آفرینی، شیرینی اور موہنی کی ہمیں کمی نظر نہیں آتی۔ اگر فن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان شعراء کے کلام میں شادابی اور روانی ہر جگہ قائم نظر آتی ہے۔ دکنی شعراء میں محمد قلی قطب شاہ، علی عادل شاہ، ہاشمی، لطفی، بحری اور دیگر کی غزلیں اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے ہر دور میں خراج نسین حاصل کرتی رہی ہیں۔ ان شعراء کے کلام میں ایرانی معاشرت کی تشبیہات اور استعاروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ مقامی تہذیبی عناصر اور طرز فکر کی چھاپ بھی نظر آتی ہے۔ اگر زبان ہمیں مشکل لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی زبان بننے کے عمل سے گزر رہی تھی، لیکن اس دور کی غزلوں میں فطری خوبصورتی موجود ہے اور ان غزلوں کی ادبی اہمیت ہمیشہ مسلم رہے گی۔ اردو غزل گوئی کا اصل موضوع محبوب ہے اور بہت سے سلاطین دکن عشق مجاز، عاشق مجاز واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں پری صفت، پھول پیکر، معشوقوں کے اشوا و غمزہ کو غزلوں میں پیش کیا ہے۔ ان شعراء میں محمد قلی قطب شاہ اور وجہی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں رنگین خیالی، مضمون آفرینی، تخیل کی بلند پروازی، خیالات کی جدت، تشبیہات اور استعارات کی لطافت میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ دکنی شاعروں کے ہاں جہاں ہمیں عشق کی لذت، صفائی اور ندرت کے ساتھ بیان کی ہوئی ملتی ہے، وہیں انہوں نے جنگ کے دار و گیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ دکنی شاعروں نے رزمیہ، تاریخی اور اخلاقی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ دکنی غزلوں میں ہمیں محبوب کی ایک محرک تصویر نظر آتی ہے، یہاں تصور حسن حقیقت پر مبنی ہے۔ محبوب ہمیں اپنی چال ڈھال، وضاقتہ، زیورات و ملبوسات، آرائش جمال وغیرہ میں کبھی ایرانی، کبھی ہندوی، کبھی دکنی نظر آتا ہے۔ دکنی شاعروں کے ہاں محبوب کا حسن و جمال فطرت کے تحت بیان کیا گیا ہے، اس طرح ان کی کیفیات اور جذبات میں حقیقت زیادہ، مبالغہ کم ہے۔ تیرے نین کاجلا دیکھ دھن، آپ کا جلا ہونے جلتا شمع، میں نہ جانوں کعبہ و بت خانہ کون، میں نہ جانوں کعبہ و بت خانہ کون، دیکھتا ہوں ہر کہاں دستا ہے تجھ مخ کا صفا۔ دکنی شعراء نے اپنے محبوب کے جمال کو بیان کرتے ہوئے خالص دکنی طرز معاشرت اور ہندوستانی انداز کی عکاسی کی ہے۔ ابتدائی شعراء کے ہاں ہمیں دکنی کے ساتھ فارسی کی آمیزش بے جوش سے دکھائی دیتی ہے، لیکن شعراء نے اپنے ابتدائی ذہن کے ساتھ کہیں کہیں جدت سے بھی کام لیا ہے۔ دکنی شعراء کا اصل میدان مثنوی تھا، لیکن انہوں نے اپنی قادر کلامی کا لوہا منوانے کے لیے غزلیں بھی کہی ہیں۔ ہمیں تقریباً ہر شاعر کے ہاں 10-20 غزلیں ضرور ہی مل جاتی ہیں۔ انہوں نے غزل کو اپنا شعار نہیں بنایا،
لہٰذا غزل اپنے ابتدائی دور میں طفلانہ اور معصومانہ سادگی کے سوا کوئی دوسری اعلیٰ ادبی خاصیت اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر رہی۔ راقم حروف کا خیال ہے کہ اس دور میں مسلسل نظم کو ہی مقبولیت حاصل تھی، عوام اسی کو پسند کرتی تھی، شاید اسی وجہ سے غزل پر بھرپور توجہ نہیں دی گئی۔ غزل کا تیسرا دور ولی دکنی کا دور ہے۔ دکن میں غزل گوئی کا تیسرا دور ولی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب دکن کی سلطنتیں ختم ہو چکی تھی، اب یہاں مغل راج قائم تھا۔ غزل گوئی کا یہ تیسرا دور ولی سے منسوب ہے۔ مجموعی طور پر ولی سے پہلے اردو غزل گوئی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دکنی دور میں غزل کی زبان اور موضوعات نامانوس تھے۔ یہاں غزل میں عشق مجازی کے چند پہلوؤں کو بار بار پیش کیا گیا ہے۔ اس ابتدائی دور میں ہمیں شاعری میں خلوص و صداقت، حقیقت پسندی، معصومیت، سادگی، تخیل کی بلند پروازی اور الفاظ کی صنعت گری کم ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان شعراء کے کلام میں اثر آفرینی، شیرینی اور موہنی کی کمی نہیں ملتی۔ ان کے کلام میں ایک شادابی اور روانی ہر جگہ قائم نظر آتی ہے۔ اپنے ابتدائی زمانے میں غزل ایک طفلانہ اور معصومانہ سادگی کے سوا کوئی دوسری اعلیٰ ادبی خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر رہی۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے پروفیسر عبدالقادر سروری کی اردو کی ادبی تاریخ، نصیرالدین ہاشمی دکن میں اردو، سید ظہیر الدین مدنی اردو غزل ولی تک تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، اور پروفیسر عبدالستار دہلوی دکنی اردو کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئے گا، اور آپ ویڈیو کو اگر سمجھ آ جائے، آپ کے اسائنمنٹ میں ہیلپ ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔